اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو موضوع اور وظیفہ ہے وہ ماہ سفر کے پہلے چاند رات کا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ والا وظیفہ آپ کریں گے تو سارا مہینہ ہر مشکل ہر پریشانی سے دور بھی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں اور عزت میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یاد بھی رکھیے گا اور ہمیشہ اس بات پہ یقین بھی رکھیے گا، اگر ہمیں کوئی مشکل کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو اس کو ہم اللہ کی مدد کے ذریعے ہی اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ہماری حاجت بھی ہوگی وہ بھی ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری وہ حاجت بھی ضرور پوری ہوگی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تجھے کوئی مشکل آتی ہے تو وہ تجھے اللہ کا پتہ بتانے آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کر لیتا ہے، اور تندرست ہو کے اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، اور پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا ہے۔ اور ایک بات کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور یقین کیجئے گا کہ وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کا قانون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور تبدیلی کائنات کا اصول بھی ہے۔ اور جہاں اپنوں کے لہجوں کی اپنا یہ دم توڑ جائے تو وہاں پر رونے اور پریشان ہونے کی بجائے اللہ سے دعا کریں اور صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد لیا کریں، کیونکہ یہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ایسا ورک سامنے آ جائے جس میں راحتیں، جس میں سکون، جس میں آرائشیں نہ ہو، تو صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ ہم چاہے تکلیف اور درد کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، تو انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کرنا چاہیے تاکہ زندگی کا راستہ آسانی کے ساتھ کٹ سکے۔ اور انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ اور زندگی میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، محنت سے اور برداشت سے۔ اگر کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جائیے گا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے، اور وہ سب سے بالا تر ہے، اور اس کا قبضہ قدرت ہر چیز پر ہے۔ اور جب ہم پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو ہمارے بس سے باہر ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور سب سے آخری بات کر کے ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے اور عمل کی طرف۔ میرے عزیز بھائیوں، جو چیز ہمارے لیے ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ہی ہے، اور اگر کبھی کسی میں چیز کے ملنے میں یا کسی چیز کو حاصل کرنے میں اگر دیر ہوتی ہے تو یقین رکھیے گا یہ دیر صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حکمت والا ہے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج والا عمل آپ نے اس یقین کے ساتھ اور اس اطمینان کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ ہماری دعا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اور ہم نے مانگنا اس بادشاہ سے ہے، اس شہنشاہ سے ہے جس کے پاس ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے معجزے سنے ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کہ جو کل عرش پہ تھے وہ آج آسمان پہ ہیں۔ تو آپ یقین رکھیے اللہ پہ، وہ آپ کے ساتھ بھی یقیناً ایسا ہی معجزہ ضرور کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ صبر اور نماز اور اللہ سے مدد لینا، اللہ کو مدد کے لیے پکارنا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نئے چاند کے دیکھنے کے حوالے سے کچھ بیان کرتا ہوں، اور یہ آج والا وظیفہ اور عمل ایسا ہے جس کو ہم ہر مہینے کے شروع میں چاند کو دیکھنے کے بعد کر سکتے ہیں، اور اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے مہینے ہم پر اپنی خاص رحمتیں نازل کرے گا، اور پورا مہینہ ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے مال و دولت اور عزت میں اللہ تعالیٰ وسعتیں عطا فرمائے گا۔ اور نہایت آسان عمل ہے، ہر مرد و عورت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ماہ سفر کا مہینہ شروع ہونے لگا ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جو کہ ماہ سفر کا مہینہ ہے اور شروع ہونے لگا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے سفر کے مہینے کے شروع کے حوالے سے، یعنی سفر کا چاند دیکھنے کے حوالے سے یہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے ہماری مشکلاتیں، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، بیماریاں بھی ختم ہوں گی، اور ہماری حاجتیں بھی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کوشش کرے اگر چاند کو خود دیکھ سکے، جو بھی بہن اور بھائی ہو جو چاند دیکھنے کی مسنون دعا ہے اس دعا کو پڑھیے، اور اگر تو آپ کو چاند نماز مغرب کے بعد نظر آتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھی تو مغرب کی نماز بھی پڑھیں، اور کوشش یہ کیجیے گا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی کیا کریں۔ جس طرح بزرگان دین کہتے ہیں کہ رزق کو تلاش ضرور کرو، لیکن رزق دینے والے کی تلاش بھی جاری رکھا کرو۔ ایک بات اور، جن بھائیوں بہنوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ نماز میں بہت سارا وقت لگتا ہے، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں بہت کم وقت لگتا ہے، اور اگر کوئی تھوڑا بہت لگے بھی تو ایک دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ پورے 24 گھنٹوں میں 1 سے 1.5 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے نکال لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں بھی نچھاور کرے گا، اور آپ کے سب کاموں میں آپ کی مدد بھی ہوگی اللہ کے حکم سے۔ تو چلتے ہیں اپنے عمل اور وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بھی بہن بھائی یہ ویڈیو سنیں تو وہ نماز مغرب کی یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ والا عمل آپ چاند رات سے لے کر دوسرے دن کے ڈھلنے تک، یعنی جب تک 2 تاریخ نہ ہو جائے عربی مہینے کی، تب تک آپ پورے 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان اوقات میں جن اوقات میں نماز ممنوع نہ ہو، یعنی آپ مغرب کے بعد شروع کر سکتے ہیں اور تہجد کے وقت تک کر سکتے ہیں، دوسرے دن پھر آپ ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس عمل کو کرنے سے پہلے کوشش کیجئے گا کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ اپنے ذہن میں رکھیے، اور جو میری مائیں بہنیں کسی مجبوری کی وجہ سے نوافل نہ بھی پڑھ سکیں تو وہ یہ تسبیح لازمی کر لیں۔
تو کوشش کیجیے گا ان نفل میں، حاجت کے نوافل میں زیادہ بہتر ہے کہ ہر رکعت میں ایک بار الحمدللہ شریف کے پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ اخلاص لازمی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا بہت فائدہ ملے گا۔ اور جو آپ کی حاجت ہوگی اس حاجت کے حوالے سے پڑھ لیجئے گا، یا جو آپ کی مشکل پریشانی ہوگی اس کے خاتمے کے لیے اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد آپ ایک صاف ستھری جگہ پہ بیٹھ جائیں، پانی کا ایک گلاس ہاتھ پہ رکھیے گا، خوشبو کا استعمال بھی کر لیں اگر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اصل میں خوشبو جو ہے یہ عملیات میں بہت کام کرتی ہے، اس لیے میں اپنی اکثر ویڈیو میں آپ کو خوشبو کا کہتا ہوں۔ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے اگربتی یا عطر، لیکن وہ عطر استعمال کرنا جس میں الکحل نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر اول آخر آپ نے 11 بار یا زیادہ بہتر ہوگا کہ 21 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیجئے گا، اور صرف ایک تسبیح آپ کر لیں سورہ فاتحہ کی، اور پانی پہ دم کریں۔ جب آپ یہ سورہ فاتحہ کا عمل مکمل کر لیں تو پانی پہ دم کریں، 3 پھونکے ماریں، اور پھر آخر میں 21 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھ کے آپ پھر پھونک ماریں یعنی دم کیجئے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے دعا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی چاہیے ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی میرا اللہ ضرور عطا کرے گا۔ سورہ فاتحہ سے بہترین دعا کوئی نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ میں وہ تاثیر ہے کہ یہ ہر مشکل پریشانی سے بھی بچاتی ہے، اور ہر بیماری کو بھی یہ ختم کرتی ہے، اور جو حاجت ہو آپ کی وہ بھی انشاءاللہ تعالی دعا کے پڑھنے سے ضرور پوری ہوگی۔ اور اس پانی کو سب گھر والے پیئیں، جس کو پلا سکتے ہیں ضرور پیئیں، کیونکہ سورہ فاتحہ میں بہت روحانی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی برکتوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس کا اجر اور اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے ذکر عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔